تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی تو یہ ہے کہ جب بارش نازل ہوگی تو اس سے خیمے محفوظ رہیں گے، اور جبکہ دوسرے مکانات بھیگ جائیں گے۔ بال کے بنے ہوئے خیمے محفوظ رہیں گے اور دوسرے مکانات بھیگ جائیں گے۔ قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، یعنی غریب لوگوں کے مکانات محفوظ رہیں گے اور امیروں کے مکانات محفوظ نہیں رہیں گے، بارش وہاں تک پہنچے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، صحیح حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه الا بيوت الشعر۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مٹی اور گاڑے کے مکانات بارش کی وجہ سے بھیگ جائیں گے، لیکن بالوں کے مکانات نہیں بھیگیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پختہ مکانات، مضبوط مکانات بارش کی وجہ سے بھیگ جائیں گے، لیکن اسی بارش کی وجہ سے خیمے جو اون کے بنے ہوئے ہیں، بال کے بنے ہوئے ہیں، وہ محفوظ رہیں گے۔ قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ نیک لوگ یکے بعد دیگر گزرتے چلے جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور بالکل اخیر مرحلے میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4156، یقبض الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يابع الله بهم شيئا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگر گزرتے چلے جائیں گے اور برے لوگ باقی بچ جائیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ردی کھجور یا جو باقی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل اخیر مرحلے میں ظاہر ہونے والی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، روم فتح ہوگا، جزیرہ عرب فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، اور دجال سے مسلمان قتال کریں گے، لیکن یہ نشانی دجال والی اخیر مرحلے میں آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2900، تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، تم لوگ جزیرہ عرب پر غزوہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے گا۔ ثم فارس، پھر فارس پر غزوہ کرو گے، فیفتحها اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے گا۔ ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ، پھر تم لوگ رومیوں سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ ثم تغزون الدجال فیفتحہ اللہ، پھر تم لوگ دجال سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس پر فتح نصیب کرے گا۔ تو قیامت کی یہ نشانی اخیر میں ظاہر ہونے والی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا تب ان کے دور میں دجال پر فتح حاصل ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کتاب الفتن والملاحم کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4297، صحیح حدیث ہے، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف اسی طریقے سے اکٹھا ہو جائیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر میں جھاگ کے مانند ہوگے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہاری حالت کیا ہوگی کہ تم سمندر میں جھاگ کے مانند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اور دبدبہ ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ دین اجنبی ہو جائے گا، اور یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور مہدی کی وفات کے بعد ہوگا کہ دین اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی پہچانتا نہ ہو، لوگ بار بار اپنی نگاہ اس کی طرف اٹھاتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، تو اجنبی دین اسلام ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 145، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اور پھر وہ اسی حالت میں لوٹ جائے گا۔ اس وقت غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ غرباء ان لوگوں کو کہا جائے گا، یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہوگا، اس کے بعد قیامت واقع ہونے والی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور مہدی کے وفات کے بعد ہونے والا ہے۔ اس وقت غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ غرباء سے مراد چند نیک لوگ ہوں گے جو بدامنی کے زمانے میں، فتن و فساد کے زمانے میں، قتل و غارت گری کے زمانے میں دین کا کام کریں گے، لوگوں کو دین سمجھائیں گے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ جب ہر طرف قتل و غارت گری عام ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو یہ لوگ ایمان کی دیا کو جلائے ہوں گے، اور وہ لوگ اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیں گے تاکہ اللہ کے دین کو پھیلا سکے۔ تو انہی لوگوں کو کہا گیا غرباء۔ یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے۔ اس وقت ایمان بالکل دو شہروں کے درمیان سکڑ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 146، وَهُوَ يَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، کہ اسلام کس طریقے سے سکڑ جائے گا۔ اسلام دو مسجدوں کے درمیان سکڑ کر رہ جائے گا جس طریقے سے سانپ اپنے بل میں سکڑ کے رہ جاتا ہے، یعنی بالکل اخیر مرحلے میں مکہ اور مدینہ کے اندر ہی اسلام رہ جائے گا، پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کے ماننے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ تو یہ بالکل اخیر مرحلے میں یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اور نشانی ذکر کی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، حملہ کرنا چاہے گا، اور وہ بیدہ مقام پر جہاں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، یہ بھی بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2118، یغزو جیش الکعبہ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، جب وہ بیدہ مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب کو زمین میں دھسا دے گا۔ قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ ذرا بتانا مناسب سمجھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی، خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا اور اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ لیکن قیامت کے قریب یہ دوسرا لشکر ہوگا جو قیامت کی نشانی ہے۔ یہ لوگ آئیں گے، حملہ کرنا چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ بیدہ مقام پر تمام کے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، وہاں تو بازار بھی ہے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو لوگ اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، تو آخر تمام کے تمام کو کیوں دھسا دیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، کہ ان کے اول ان کے آخر ہر ایک کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر ان کی نیت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نہیں تھی، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر ان لوگوں کی نیت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی تھی تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو پکڑے گا۔ تو تمام کے تمام لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عراق اپنا پیمانہ روک لے گا، شام اپنے خزانے روک لیں گے، ملک مصر
اپنا خزانہ روک لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2896، منعت العراق کو درہمہا و قفیزہا، کہ عراق اپنا درہم اور اپنا قفیز روک لے گا، ومنعت الشام مدیہا و دینارہا، اور شام اپنا مد اور اپنا دینار روک لے گا، ومنعت مصر اردبہا و دینارہا، اور مصر ملک مصر اپنا اردب اور اپنا دینار روک لے گا۔ تم لوگ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ گے، تم لوگ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ گے، تم لوگ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بات بتلائی ہے